کیا بتاؤں کہ کیا چاہیے دامن مصطفیٰ چاہیے دامن مصطفیٰ چاہیے. شعر دیکھیں. بے طلب مجھ کو سب کچھ ملا بے طلب مجھ کو سب کچھ ملا اب طلب کر کے کیا چاہیے اب طلب کر کے کیا چاہیے کیا بتاؤں کہ کیا چاہیے دامن مصطفیٰ چاہیے. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں. مل کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب ہم لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا عربی میں لا کہتے ہیں نہیں ہے کوئی. لا تو اگر ہم کہیں کہ لا تو لا کے معنی ہوئے کوئی نہیں خدا بھی نہیں. اب جب ہم اس کو کہیں گے لا الہ ہے اللہ سبحان اللہ لا الہ ہے اللہ اور محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو سوال یہ پیدا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول محمد ہیں اب ہیں اور تھے بہت فرق ہوتا ہے بہت ڈیفرنس ہوتا ہے. تھے ایک انسان کے ساتھ لگتا ہے. اگر ہم کہیں کہ راجیو گاندھی تھے نہرو جی تھے یا فلاں تھے تو انسان کے ساتھ تھے لگا کرتا ہے مگر محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے نہیں. محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب ہیں تو کب سے ہیں؟ تاریخ اسلام اور قرآن دونوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے حضرت جبریل امین سیدنا جبریل امین دیکھیے فرشتوں کا نام بڑے ادب سے لیا جاتا ہے. ہم بے شاختہ ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ آ گیا موت کا فرشتہ جبکہ شریعت قانون نے اس کے لیے انکار فرمایا ہے کہ یہ آ گیا موت کا فرشتہ. نہیں فرشتوں کا نام بڑے ادب سے لیا جائے. حضرت موت دینے والا خدا ہے مگر اللہ رب العزت نے ہر چیز پہ اپنے فرشتوں کو قائم اور دائم کر دیا ہے کہ تمہیں پانی برسانا ہے تمہیں روح کو قبض کرنا ہے جبریل امین تمہیں وہی لے کر جانا ہے. تو اللہ نے الگ الگ خلا کی کائنات میں اپنے کار کو اپنے کام کو الگ الگ ٹاپکوں میں الگ الگ جگہوں پر اپنے اپنے طریقے سے اللہ نے قائم دائم رکھا ہے. اللہ کے رسول ہے. اب اللہ کے رسول ہے تو کب سے ہے؟ عزیزان ملت اسلامی جبریل امین سیدنا جبریل امین
نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ میں جبریل، تو سرکار نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں، ایک ستارہ آسمان پہ چمکتا تھا اور پھر غم ہو جایا کرتا تھا، پھر 70 سال کے بعد وہ نکلتا تھا، میں نے اسے 72 سال مرتبہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل وہ ستارہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے یا رسول اللہ؟ پھر آپ کی عمر؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول نے ارشاد فرمایا کہ جبریل سنو، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اس وقت میرا نور بنایا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین بنی تھی، نہ آسمان بناتا، نہ فرش بناتا، نہ عرش بناتا، کچھ بھی نہ تھا، اللہ نے میرے نور کو جب بنایا۔ اب سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے نور کو پیدا کیا، حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، تاریخی بات اس لیے پیش کروں کہ آپ لوگ میلاد پڑھتے ہو تو تاریخی بات کسی کے سامنے پیش کرو تو ٹھوس ہو، مستند جس کو کہتے ہیں مستند ہو۔ تو اللہ نے، اب میں یہ ریفرنس بتا دوں کہ نور اللہ نے پیدا کیا اور حضرت آدم کے پتلے کو بنایا، تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں میں نے اپنا خلیفہ بنایا۔ دماغ میں یہ بات بٹھا لیجیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں میں نے اپنا خلیفہ بنایا اور میرے اس خلیفہ کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے خدا کے کہنے پر آدم کے پتلے کو سجدہ کیا۔ اللہ اکبر، مل کر بولو سبحان اللہ۔ جب آدم کے پتلے کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تو کھڑا رہ گیا ابلیس، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، ملعون کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس سے 50 انعامیں اس کو اللہ نے اس کی اوقات کے مطابق دی ہیں، مگر اس کا نام یہ نہیں تھا، اس کا نام تھا عزازیل۔ اصلی نام اس کا عزازیل تھا، جس کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں۔ جب کھڑا رہا تو اللہ نے کہا عزازیل کیا بات ہے، تو میرے آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کر رہا؟ بول اٹھا کہ اے اللہ کی کائنات، تو نے اس آدم کے پتلے کو مٹی سے بنایا ہے اور میں آتش ہوں، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ اب یہ جہاں سے مغروریت چلی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حکم تو میرا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو کہا پروردگار میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کہا اللہ کے کائنات میں نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ میں آتش ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں آدم۔ اللہ رب العزت، اور فرق یہ آتا ہے کہ اللہ آدم کے پتلے کو، سیدنا آدم کے پتلے کو سجدہ ہی کیوں کرا دینا چاہتا تھا؟ مقصد رب العالمین کا یہ تھا، اللہ کی کائنات کا مقصد یہ تھا کہ نہیں، آدم کے پتلے کو اللہ سجدہ نہیں کرا رہا تھا، بلکہ پروردگار عالم اللہ کی کائنات
اس پیشانی میں محمد رسول اللہ کو جو بٹھا رکھا تھا، محمد رسول اللہ کی جو نور تھا، اللہ نے آدم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی میں ڈالا تھا، اللہ رب العزت اس نور کو فرشتوں سے سجدہ کرا دینا چاہتا تھا اور دکھا دینا چاہتا تھا کہ اے فرشتوں سنو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو سجدہ نہیں کرا رہا ہوں بلکہ میں اپنے محمد رسول اللہ کے نور کو سجدہ کرا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی کائنات، اور اللہ جس کا حکم دے تو اس کام کو تو بجا لینا چاہیے، نہیں کیا۔ اب آپ سمجھتے ہو یہ ابلیس زمین کا رہنے والا، زمین پر پیدا ہوا، آسمانوں تک پہنچا، اور آسمانوں پر پہنچ کے اللہ نے اسے اپنے کرم سے نوازا، اور کرم سے نوازنے کے بعد اللہ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا، اتنا بڑا سردار بنا دیا کہ جھولوں میں جھولتا رہا، جنتوں کے پھل کھاتا رہا، جنت میں رہتا رہا، خدا کی عبادت کرتا رہا۔ تو اللہ کی کائنات میں سجدہ نہیں کروں گا، نہیں کرا، جب نہیں کرا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بھئی جب سجدہ نہیں کرتا تو یو کین گو، نکل لے میری بارگاہ سے۔ عرض کیا اللہ کی کائنات میں نے اتنی عبادت کی ہے تیری، اتنی عبادت کی ہے مولا، اگر روح زمین پر شیطان کے فرشتوں، شیطان کے سجدوں کو بچھایا جائے تو رائی تل رکھنے کی جگہ کہیں نہیں ملی۔ اور اتنی عبادت کی، اللہ کی اتنی عبادت کی، اتنی کی عبادت کی، 6 کروڑ برس اللہ کی عبادت کی ہے، 6 کروڑ برس، مگر ایک خدا کی نافرمانی اصول ڈوبی کہ اللہ کی کائنات مانے تیری اتنی عبادت کی اور تو صرف سجدہ نہ کرنے پر تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے۔ مولا یہ میرے سجدوں کا عوض کیا ہے؟ اللہ نے کہا تو اپنے سجدے بھی لے جا، اپنی نمازیں بھی لے جا، اپنا روزہ بھی لے جا، ساری چیز لے جا۔ ابھی یہاں سے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی جب نور سے اتنی محبت اس اللہ کے کائنات کو، تو مجسمہ جب نور کا اللہ نے بنایا تو اس سے کتنی محبت ہونا چاہیے۔ ابھی تو آدم کی پیشانی میں ہے نور، کر لے جا، تیرے سجدے مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ جو میرے نبی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ جھکا سکے تو اس کی کہے کی نماز ہے؟ ارے نماز تو وہ ہے، کسی شاعر کا ایک شعر کہا ہے کہ یہی کام دو لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے، یہی کام دو لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے، میں جھکوں خدا کے آگے، میں چلوں نبی کے پیچھے۔ نماز وہ نماز ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، دیوبندی بھی کہتا ہے نماز پڑھو، قادیانی بھی کہتا ہے نماز پڑھو، سنی بھی کہتے ہیں نماز پڑھو۔ ہاں نماز پڑھی جائے اور ایسی نماز ہو کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ ہے نماز۔ نماز ہم نماز پڑھیں، نماز دیکھیں مولا کائنات کی کیسی نماز تھی۔ اب پھر ایک بیچ میں ایک بات آتی ہے کہ قرآن کہتا ہے قیموا الصلاۃ، قائم کرو صلاۃ۔ لیکن نماز اب پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے نماز پڑھو، کہیں نہیں ہے، بس قرآن نے اشارہ دیا قیموا الصلاۃ، قائم کرو صلاۃ اور قائم کرو نماز۔ اب مؤذن مسجد سے آواز آتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ اپنی کامیابی کی طرف آؤ، آؤ نماز کی طرف آؤ، اپنی کامیابی کی طرف آؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نماز کی جانب آؤ، اللہ تمہیں اس سے کامیابی دے گا۔ اقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز۔ قائم کرنا ایک الگ بات ہے اور نماز کا پڑھنا ایک الگ بات ہے۔ ہم قائم نہیں کر پائیں گے، نہ ہم قائم کر پاتے ہیں۔ قائم الگ چیز ہو گئی اور پڑھنا ایک الگ چیز ہو گیا۔ اب قائم کس نے کی نماز کو؟
قائم کی ہندوستان کے شہنشاہ نے، انہوں نے نماز کو قائم کیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کو قائم کیا. امام علی مقام نے میدان کربلا میں نماز کو قائم کیا. وہ نماز تھی جو قائم کر گئے. صرف ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اس کی نقل کرتی کیا کرتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ. میں عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اور اللہ نے، ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ نے قرآن میں کہا انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے اپنا خلیفہ بنایا. اب 17واں پارہ ہم اگر اٹھائیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا 14 پارے میں دیکھ لیجیے انی جائل فی الارض خلیفہ، اور اللہ ادھر 17 پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ النور الکتاب المبین. مل کر بولو سبحان اللہ. اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور الکتاب المبین، میری جانب سے نور آیا. اور کتاب المبین روشن کتاب. اب کوئی کہے تھا کہ نبی تو ہم جیسے بشر تھے. دیوبندی اتنا بدماش ہے، اتنا چالاک ہے، فوراً کہہ دے گا وہ قرآن سے سمجھا دے گا، آپ کے قرآن کے سمجھ میں آ جائے گی. وہ کہے گا دیکھو قرآن ارشاد فرماتا ہے، آپ کے فوراً بات سمجھ میں آئے گی. کیا ہو، یہ تو قرآن سے سنا رہا ہے. یہ بشر تھے، کیا کہے گا قل انما انا بشر مثلکم. صرف اتنا کہے گا قل انما انا بشر. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی فرما رہا ہے کہ ہم جیسے بشر ہیں. آدھا ترجمہ ہوا اس کا. پورا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہو قرآن میں لکھا ہے قل انما انا بشر، مگر نہیں عزیزان ملت اسلامیہ. قرآن کو محبت کی نظر سے پڑھو گے تو قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. قرآن ارشاد فرما رہا ہے آقا نے جب اس زمانے میں کیا حالت تھا کہ لوگ سورج کو دیکھتے تھے تو خدا مان لیا کرتے تھے، چاند کو دیکھا تو خدا مان لیا کرتے تھے، اگر کسی پرندے کو اڑتے دیکھا تو خدا مان لیا کرتے تھے. جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا کے اندر تشریف لائے، بنا والد کے پیدا ہوئے، حضرت مریم کے بیٹے ہیں. جب انہوں نے مردوں کو زندہ کیا تو عیسیٰ کے ماننے والوں، عیسیٰ کی قوم نے انہیں خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا. اسی طریقے سے سینکڑوں بھگوانوں کو لوگ مان لگے، سینکڑوں خدا پیدا کر دیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی کے معجزے دیکھ کر جب لوگ بھٹکنے لگے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو قل انما انا بشر، میں تم جیسا بشر ہوں مگر مثلکم لگا دو، مثلکم مثال کی طور پر میں تم جیسا بشر ہوں. اور ان سے کہہ دو یوحا الیہ، مجھ پر قرآن آتا ہے تم پہ قرآن نہیں آتا. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. آپ عزیزان ملت اسلامیہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی ہمارے جیسے بشر تھے تو میرے نبی پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ قرآن ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس قرآن کو اگر میں پہاڑ پر اتار دیتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن ہم آپ کو اتنا وزن نہیں، یہ خدا کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہے. قرآن کا غلط پڑھنا بھی حرام اور قرآن کا غلط سننا بھی حرام. آپ کو صاحب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، واپس آپ پڑھ رہے تراویح ہم نے پڑھ لی. اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ حافظ کے پیچھے ایک حافظ اور کھڑا ہو. سرکار کے صحابی رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح جب سنتے تھے، سبحان اللہ کیا قرآن ہوگا. اور آقا کے دیوانے جب قرآن سنتے ہو اور آقا کے دیوانے جب قرآن پڑھتے ہو تو کیا قرآن پڑھا جاتا ہوگا. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ قرآن پڑھتے تھے کہ چرندے اور پرندے آپ کے قرآن سن کر رک جایا کرتے تھے. صابر پاک علی رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمعین. تو وہ قرآن جب سنتے تھے، تراویح سنتے تھے تو 3 بہترین قاری اس زمانے میں ہوا کرتے تھے جو ان کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ تم پاؤ پارا پڑھو گے، تم اتنی آیتیں پڑھو گے، تم اتنی سورتیں پڑھو گے. تینوں کو بانٹ دیا کرتے تھے، کوئی جلد بازی کا کام نہیں ہوا کرتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں وہ ہوتا ہے
کہ 10 دن کے اندر قرآن شریف نہیں بلکہ 3 دن میں کہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ کہیں کہیں تو رات بھر سبینہ پڑھ کر پورا قرآن کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کی کتاب اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بالکل انکار لکھا ہوا ہے، آپ نے سختی سے منع فرما دیا ہے، بلکہ ناجائز کہہ دیا ہے اس کتاب میں کہ ایک دن کا قرآن پاک نہ پڑھا جائے، ایک دن کا سبینہ نہ پڑھا۔ خیر آئیے، یہ مسئلے کی بات ہو گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، تو وہ جب بھی تھے کہ جب زمین نہیں بنی تھی، اللہ نے جب زمین کو بنایا کہ زمین ہلنے لگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتوں نے التجا کی، اے خلا کے کائنات، یہ زمین ہل رہی ہے۔ پروردگار عالم خلا کی کائنات نے اس زمین کے اوپر اپنے پاڑوں کا وزن رکھ دیا۔ مل کر بولو سبحان اللہ۔ جب پاڑوں کا وزن رکھا تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے خلا کے کائنات، یہ پہاڑ تیرے اتنے وزندار ہے کہ اس سے زمین تھم گئی، زمین ہل نہیں رہی، کیا اللہ تو نے اس پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں فرشتوں، میں نے اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی ہے۔ کیا چیز ہے میرے مولا؟ کہ میں نے لوہا بنایا ہے۔ مل کر بولو، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے لوہا بنایا ہے جو پہاڑ کو کاٹ دے گا۔ یا اے خلا کے کائنات، ابھی تو پہاڑ مضبوط تھا، اب تو نے لوہا بنایا ہے جو پہاڑ کو کاٹ دے گا۔ اے خلا کے کائنات، لوہے سے بھی کوئی زیادہ مضبوط چیز بنائی ہے، کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں، لوہے سے زیادہ طاقتور میں نے آگ کو بنایا ہے جو لوہے کو بھی پلگا کر راکھ کر دے گی۔ اے خلا کے کائنات، اچھا تو نے آگ سے بھی زیادہ کسی کو طاقتور بنایا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں، میں نے آگ سے بھی زیادہ ایک چیز طاقتور بنائی ہے، وہ ہے پانی جو آگ کو ٹھنڈا کر دے گی۔ اے خلا کے کائنات، تو نے پانی سے بھی زیادہ کسی کو طاقتور بنایا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں، اس پانی سے بھی زیادہ میں نے طاقتور بنایا ہے، وہ ہے میری ہوائیں۔ میرے ایک اشارے پر بلڈنگوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے، جنگلوں کو تباہ کر دیتی ہے، وہ میں نے ہواؤں کو طاقتور بنایا ہے۔ اے خلا کے کائنات، تو نے ہواؤں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں، میں نے ہواؤں سے بھی زیادہ طاقتور چیز بنائی ہے۔ ایک میرا نبی آئے گا جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، اس کی امت ہوگی، اور اس کی امت جب اپنے ہاتھ سے کسی کو 10 روپے صدقہ کر دے گی تو ان ساری چیزوں سے اس صدقے کو میں نے بھاری بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کے کائنات ارشاد فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے بڑی بڑی چیز ہمیں عطا کی ہے، اور صرف و صرف مصطفیٰ کے صدقہ میں عطا کی ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور محمد کے جڑوں سے وہ شرک خدائی۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، تھے نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ لوگ تھے نہیں، اللہ کے رسول ہے۔ اچھا آپ بتائیے، غریب نواز تھے کہ ہے؟ ایمان سے بولو سب کے ساتھ، ارے بولنا یار، بولا کرو، ارے غریب نواز تھے کہ ہیں؟ صابر پاک تھے کہ ہیں؟ امام علی مقام تھے کہ ہیں؟ تو جب یہ رسول کی اہل بیت زندہ ہے تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور وہ ایسا، آدم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب چلتے تھے تو پیچھے فرشتے چلا کرتے تھے، پیچھے پلٹ کے دیکھتے تھے تو آپ فرشتے چلتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم کی پشت میں سے نور کو منتقل کیا، جب پیشانی میں رکھا تو فرشتے آگے چلنے لگے۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو نور ہے، ابھی میرے آقا تشریف نہیں لائے، ابھی صرف نور ہے، کہ اگر آدم کی پیشانی میں نور ہے اور منتقل ہوا، منتقل ہو کے پیشانی میں آیا تو فرشتے آگے چلنے لگے۔ حضرت سیدنا آدم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، خلا کے کائنات، یہ تیرے فرشتے، میں جب پیچھے دیکھتا تھا تو تیرے فرشتے چلتے تھے، اور آج فرشتے آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم، یہ تمہاری اس میں کوئی جادوگری نہیں ہے، یہ صرف ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کی بات ہے۔ پہلے میں نے تمہارے نور کو پشتوں میں رکھا تھا، پشتوں میں رکھا تھا،
اور آج میں نے تمہارے نور کو پیشانی میں رکھا ہے، اس لیے فرشتے تمہارے اکرام کے لیے آگے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عزیزان ملت اسلامیہ، ہم وہ امت ہیں کہ میرے آقا نہ آتے، دیکھیے، اور اتنے پیغمبر آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام دنیا کے اندر تشریف لائے، مگر کسی نبی کی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ہم گناہگاروں کو ہوا ہے۔ اور نبیوں کی امت اگر گناہگار ہوتی تھی، شیعہ ہوتی تھی، زناکار ہوتی تھی، اور وہ اپنے گناہوں میں ملوث ہو جایا کرتی تھی، تو ان نبیوں کے زمانے میں ہی ان کی امت کو سزا مل جایا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی سزا ایسی دیتا تھا، یا عورت ہو یا مرد ہو، اور نبیوں کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کی شکلوں کو اللہ رب العزت بگاڑ دیا کرتا تھا۔ کسی کی کسی جانور کی ہو جاتی تھی، کسی کی لنگور کی شکل بن جایا کرتی تھی، کسی کی بندر کی شکل بن جایا کرتی تھی، جس سے لوگ یہ اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ یہ فلاں پیغمبر کا امتی آ رہا ہے، اس نے گناہگار ہے، اس لیے خدا نے اس کی شکل کو بگاڑ دیا ہے، یہ فلاں امت کا فلاں نبی کا امتی ہے جس کی شکل کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ یہ اور نبیوں کی بات تھی، یہ اور نبیوں کی امت تھی کہ وہ گناہ کرتی تھی، اللہ رب العزت ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا کرتا تھا۔ مگر آقا کے صدقے جاؤ، اسامہ کے لال کے دنیا کے اندر جب تشریف لائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کیا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ کے کائنات، یہ اور نبیوں کی بات تھی، یہ اور نبیوں کی امت تھی کہ وہ گناہ کرتی تھی، تو ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا کرتا تھا، مگر میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ میری امت کتنی بھی گناہگار ہو، مگر تو اس کی شکلوں کو نہ بگاڑنا، جس سے لوگ احساس نہ کر سکیں کہ یہ نبی کا گناہگار آ رہا ہے۔ واللہ واللہ یہ نبی کی شان ہے۔ اور پھر ہمارے لیے تو قرآن نے بھی ارشاد فرمایا، دوستو، ہمارے لیے قرآن نے بھی ارشاد فرمایا، ہم کیا ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ کاش اگر ہم اپنے اوپر غور کریں اور اپنے گریباں میں جھانکیں تو ہماری تعریف قرآن نے کی ہے۔ مل کر بولو سبحان اللہ۔ ہماری تعریف قرآن نے کی ہے، اور جس ہماری تعریف قرآن کرے اور ہم شراب پئیں، ہم جوا کھیلیں، تمام دنیا کے کارنامے کرے، اور قرآن ہماری تعریف کرے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سن لو، سبحان اللہ بولنا، قرآن سنیے، انسان کی کتنی تعریف کر رہا ہے قرآن۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے سب سے بہتر انسان کو بنایا ہے۔ جگہ دو نا بیٹھنے کو بھائی، آگے آ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جائیے نا، آپ لوگ اتنا ڈر کیوں رہے؟ میں میلاد پڑھ رہے ہیں اور چندہ تھوڑی مانگنے ہیں، آگے آ جاؤ، آپ لوگوں چندہ نہیں مانگوں گا، آگے چلو۔ قرآن شاہ فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ شاہ فرما رہا ہے کہ سب سے بہتر میں نے انسان کو بنایا۔ مل کر بولو، سب سے بہتر۔ میں نے آپ کو قرآن سنایا نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے بہتر میں نے انسان کو بنایا۔ اچھا، اور امتوں کو کیوں نہیں کہا اللہ کی کائنات نے؟ اوروں کی تعریف کیوں نہیں کی کہ سب سے بہتر میں نے موسیٰ کی امت کو بنایا، حضرت عیسیٰ کی امت کو بنایا، داؤد کی امت کو بنایا، سلیمان کی امت کو بنایا؟ نہیں کی، مگر تعریف کی، اور وہ بھی قرآن سے۔ خدا نے محمد رسول اللہ کی امت کی تعریف کی، سبحان اللہ۔
اللہ نے خلق لقد خلق لو انسان فی حسن تقویم کہ سب سے بہتر میں نے انسان کو بنایا ہے. اور وہ انسان جب اپنی انسانیت کو سنوار لیتا ہے اور اس کی انسانیت کے دریا میں جب کشتیاں تیرنے لگتی ہیں تو غریب نواز بن کر ابھرتا ہے. جب اس کی انسان اپنی انسانیت کو سمجھ لیتا ہے, خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کر دیتا ہے, تو صابر پاک کلیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بن کے نظر آتا ہے. اور وہ انسان جب اپنی انسانیت کو چھوڑ دیتا ہے تو اشرف علی تھانوی جیسا بنتا نظر آتا ہے, رشید احمد کوئی جیسا بنتا نظر آتا ہے, رسول کو اپنے جیسا بشر کہتا نظر آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ نے سب سے بہتر بنایا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنا بہتر بنایا؟ بھائی اگر کسی نے کوئی چیز دی ہے تو کتنی دی ہے؟ اللہ نے سب سے بہتر بنایا. ہم کو کتنا بہتر بنایا سمجھ لو. ہماری عزت دار مائیں اور بہنیں بھی سمجھ لیں کتنی اللہ نے ہماری کتنی تعریف کی ہے, اور ہم اللہ نے جتنی تعریف کی ہے ہم اتنے ہی غلط کام کر رہے ہیں. اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہتر میں نے انسان کو بنایا. تو کسی دیوانے نے خلا کی کائنات کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے مولا تو نے ہمارا قرآن میں ذکر کیا کہ سب سے بہتر بنایا ہے, تو اے مولا یہ بتا کتنا بہتر بنایا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فرشتوں سے اعلیٰ بنا دیا. سبحان اللہ. لقد خلقنا الانسان فی حسن تقویم, کہ اللہ تو نے انسان بنایا, سب سے بہتر بنایا ہے, تو کتنا بہتر بنایا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فرشتوں سے اعلیٰ بنا دیا. اب ذرا آپ غور کریں, کہاں فرشتے اور کہاں ہم. وہ فرشتے معصوم کہلائے جاتے ہیں, وہ فرشتے معصوم کہلائے جاتے ہیں. معصوم صرف فرشتے ہوا کرتے ہیں, ولی ہوا کرتے ہیں, نبی ہوا کرتے ہیں. میں نے فرشتوں سے اعلیٰ بنا دیا. پھر کسی دیوانے نے التجا کی کہ اے مولا ابھی تو نے کہا تھا کہ انسان کو بہتر بنایا ہے, اب تو نے کہا کہ میں نے فرشتوں سے اعلیٰ بنا دیا, تو اے مولا یہ بتا کہ تو نے کتنا اعلیٰ بنا دیا. سبحان اللہ, کتنا اعلیٰ بنا دیا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اشرف المخلوقات بنا دیا. سبحان اللہ. اشرف المخلوقات کا مقصد سمجھتے ہو؟ یار آپ اپنے موبائل بند کر لو پلیز, یار بند کر لو, مجھے شوق نہیں ہے. میں نے ملا سمجھے ہمارا دھیان موبائل میں رہے گا نا تو کیا بات ہے, میری تقریر تمہارے سر مل جائے گی. بند کر لو, کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا بیٹی اللہ نے بہت شہرت دی ہے, اللہ بڑا احسان اس کا کرم ہے. سرکار کا دیوانہ جس سے نکل جائے, شعر سن لیجیے, سرکار کا دیوانہ جس سمت نکل جائے اجڑی ہوئی راہوں کا نقشہ ہی بدل جائے. اور وہاں تو چاہیے کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, اور ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اے حاجیوں کیوں لوٹ کر مدینے سے آ گئے, تم کو اسی دیار پہ مر جانا چاہیے. کیسا دیار ہو؟ تو اے خلا کی کائنات تو نے کب بہتر بنایا, اور اب ارشاد فرمانا ہے کہ اللہ فرشتوں سے اعلیٰ بنا دیا, بہتر بنا دیا, اور اشرف المخلوقات بنایا ہے. سبحان اللہ. اشرف المخلوقات کیا معنی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان, اشرف المخلوقات. ایسی امت کو کسی کی امت نہیں تھی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام دنیا کے اندر تشریف لائے, مگر یہ لقب, یہ شان, یہ شوکت میں نے کسی انبیاء کی امت کو نہیں دیا جو مصطفیٰ کی امت کو دیا ہے. اشرف المخلوقات کہتی ہے, ایسی امت ہی نہیں بنائی جو نبی کی امت کو بنایا ہے. ہم وہ ہیں کہ ہم پہ انبیاؤں نے ناز کیا, نبیوں نے ناز کیا ہے. کہہ دو مل کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو میلاد میں بیٹھو, تقریر میں بیٹھو, تو وہاں سے ہم کچھ لے کر جائیں تو ٹھیک ہے, اور اگر ہم صرف اس ڈر سے آئیں کہ بھئی صاحب خانہ
کنارے پر میلاد سننے جا رہے ہیں, اگر نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جائے. نہیں, صاحب خانہ کی ناراضگی سے نہیں آؤ, آؤ دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلانا کہ ہم صرف مصطفیٰ کی محفل میں جا رہے ہیں. صاحب خانہ سے مطلب نہیں کسی کے نہ بھی ہو رہی ہو, کسی کے نہ بھی میلاد ہو آپ تو پہنچ جائیے اور سنیے ذکر مصطفیٰ ہے. اور یہاں نور کی چادر ہوتی ہے جہاں مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے اور فرشتوں کی آمد ہوتی ہے یہاں. کیونکہ یہ محفل وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے سجائی, اس محفل کو خدا نے سجایا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ نے اپنے محبوب کو زمین پر پہنچانے تو پہلے زمین پر بھی پہنچایا, تب بھی اللہ نے محفل سجائی کہ جھنڈے میرے مصطفیٰ کے شان کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل امین سے لگوائی. عزیزان ملت اسلام, تو ہم وہ امت ہے کہ ہم پر نبیوں نے فخر کیا ہے. دوستو, اب نبی ہم پر فخر کرے کیا عالم ہوگا. وہ جب اپنا عالم دیکھیں, تاریخ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بکریاں چراتے ہوئے پہاڑ کی چوٹیوں سے جب گزرے تو ایک بڑا خوبصورت پہاڑ دیکھا. نبیوں نے کیسے فخر کیا, پہاڑ خوبصورت دیکھا تو حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ اے خلاق کائنات, تو نے اتنا خوبصورت پہاڑ بنایا ہے, اور اللہ جسے جتنے چاہے خوبصورتی بخشے اس کے ہاتھ کی بات ہے, جسے جتنی چاہے بدصورتی بخشے یہ اس کے ہاتھ کی بات ہے. حضرت عیسیٰ نے ذہن میں رکھنا کہ ہم کیسی امت ہیں. نبیوں نے ہم پر فخر کیا, تو حضرت عیسیٰ نبی تھے نا اللہ کے, تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ یہ تو تم اس پہاڑ کو اوپر سے دیکھ رہے ہو, اس پہاڑ کو ابھی تم نے اوپر سے دیکھا ہے, اگر اور کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنا عصا لگا دو. عصا کہتے ہیں لاٹھی سے. حضرت عیسیٰ نے اپنا عصا لگا دیا, عصا لگایا تو وہ پہاڑ بیچ میں تو شک ہو گیا. جب پہاڑ بیچ میں سے شک ہوا تو راستہ نظر آیا. حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس راستے سے گزرے, اس پہاڑ کے کنارے کنارے جب پہنچے زمین کے اندر تو دیکھا کیا کہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ایک شخص, ایک بندہ خدا کی عبادت کر رہا ہے. اس کو دیکھ کر آپ حیران ہو گئے کہ یہ بند پہاڑ تھا, اللہ کے حکم سے کھلا, اس کے اندر میں آیا, میں نے عصا لگایا, اس بند پہاڑ کی تو میں اللہ کا ایک بندہ برگزیدہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. آپ اس بندے کے قریب گئے اور اس بندے سے کہا کہ اللہ کے برگزیدے بندے یہ بتا کہ اس بند پہاڑ کی ٹو میں تو خدا کی عبادت کر رہا ہے, تجھے کھانے کو کہاں سے آتا ہے, پینے کو کہاں سے آتا ہے. وہ اللہ کے نیک بندے بول اٹھے کہ عیسیٰ, اللہ نے اس پہاڑ میں سے پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا ہے. اللہ جو چاہے جس مقام پر چاہے جو چیز کو چاہے پیدا کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پہاڑوں سے گزر ہو اور نہ بھی ہو تو پڑی کی زمین جو ہوتی ہے پہاڑوں جیسی, تو آپ کوئی پتھر اٹھائیں گے تو اس کے اندر چیٹیاں نکلیں گی. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ میرا رب ان چیٹیوں کو پہاڑوں کے بیچ میں رزق دیتا ہے. میرا رب ان چیٹیوں کو رزق دینے والا ہے. اس لیے تو اللہ نے کہا واللہ خیر الرازقین, کہ رزق دینے والا میں ہوں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا واللہ خیر الرازقین, کہ رزق دینے والا میں ہوں, بندہ نہیں, کوئی نہیں دے سکتا. اور رزق دیتا ہوں تو مصطفیٰ کے صدقے میں. سبحان اللہ. ارے بھائی دیکھیے ہر چیز صدقہ میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے نا. ہمیں آپ بتائیں, اور محبوب, اور اگر کوئی محبوب کا صدقہ مانگے, مثال کے طور پر ایک فقیر آپ کے دروازے پر آتا ہے, صدا لگاتا ہے کہ مجھے 1 روپے کی خواہش ہے, آپ نے اٹھایا اسے 1 روپیہ دے دیا, توجہ کے ساتھ,
دوسرے دن آیا آپ نے 1 روپیہ دے دیا. روزمرہ آتا ہے آپ کے دروازے پر آواز لگاتا ہے, صدا لگاتا ہے, اس مانگنے والے فقیر کو آپ 1 روپیہ دے دیا کرتے ہیں. اور ایک روز ایسا بھی آیا کہ جب وہ مانگنے آیا تو آپ کی گود میں ایک معصوم سا بچہ کھیل رہا تھا, جس کی محبتوں میں آپ کربٹیں بدل رہے تھے. اس کو کبھی اپنے سینے سے لگاتے تھے, کبھی اس کا بوشہ لیتے تھے, کبھی اس کی پیشانی کو چومتے تھے. مانگنے والا بڑا ہوشیار تھا, مانگنے والا بڑا تیز تھا. آج وہ سمجھ گیا کہ میرا 1 روپیہ دینے والا آج اپنے محبوب کی محبتوں میں کربٹیں بدل رہا ہے. آج تو میں اس سے جو مانگوں گا وہ مل جائے گا. اس مانگنے والے نے, اس سوال کرنے والے نے آپ سے سوال کیا کہ اے دینے والے سن, آج میں تجھ سے 5 روپے تیرے محبوب کا صدقہ مانگ رہا ہوں. آپ نے اپنے ہاتھ کو کم نہیں کیا, ہاتھ کو نہیں روکا, آپ نے فوراً نکالا اور 5 روپے نکال کر اس 1 روپے دینے والے کو آپ نے 5 روپے نکال کر دے دیا. ہم نے ہاتھ پکڑ کر پوچھا, اے دینے والے, تو اس فقیر کو روز 1 روپیہ دیا کرتا تھا, آج سونے سے 5 روپیہ کیسے دے دیا ہے؟ آپ دینے والے بول اٹھے کہ مولانا تمہیں سمجھ میں نہیں آئی بات ہے, یہ روز آتا تھا 1 روپے کا سوال کرتا تھا, میں اس کو 1 روپیہ دے دیا کرتا تھا, مگر آج جب اس نے مجھ سے میرے محبوب کا صدقہ مانگا ہے تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے ہاتھ کو تنگ کر لوں, نکال کر اسے 5 روپے دے دیے ہیں کیونکہ میں میرے محبوب کا صدقہ مانگا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, محبوب وہ چیز ہوا کرتی ہے کہ انسان اپنے دل کو نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا کرتا ہے, دے دیا کرتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ آپ کو کھانے کو کہاں سے آتا ہے, پینے کو کہاں سے آتا ہے؟ کہا اللہ کے فرشتے یہاں آیا کرتے ہیں, جنت سے کوئی رزق لاتے ہیں جس کو میں کھا کر اپنے پیٹ کی آنکھ کو بجھا لیا کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا, ایسا اے اللہ کے نیک بندے, یہ تو بتا کہ تو یہاں کتنے برسوں سے عبادت کر رہا ہے, کتنی سالوں سے عبادت کر رہا ہے. اب آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہم کتنے نصیب والے ہیں. وہ بندہ بول اٹھا, اللہ کا نیک بندہ بول اٹھا کہ عیسیٰ سنو, پوچھنا ہی چاہتے ہو تو سنو, میں یہاں بیٹھ کر 450 برس ہو چکے ہیں. مل کر بولو یار, 450 برس ہو چکے ہیں اس بند پہاڑ کی ٹومے میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں. 450 برس ہو چکے ہیں. حضرت عیسیٰ طرف اٹھے, اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, اے اللہ کے کائنات, ایسا تیرا برگزیدہ بندہ, ایسا تیرا محبوب بندہ اس بند پہاڑ کی ٹو میں 450 برس سے تیری عبادت کر رہا ہے. پھر اللہ کی جانب سے آواز آئی, عیسیٰ سنو, یہ تو تم نے میرا ایک بندہ دیکھا ہے جو 450 برس سے میری عبادت کر رہا ہے, مگر سنو, ایک میرا پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا, اس کی امت ہوگی, امت کی راتوں میں سے ایک رات ایسی آئے گی جس کو شب داری کہا جائے گا. اگر میرے رسول کا امتی اس رات میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے گا, اس 450 برس کی عبادت کا ثواب رسول کے امتی کو عطا فرمائے. کتنا بڑا ثواب. اس لیے اللہ نے کہا اشرف المخلوقات, کہ یہ صرف یہ نام میں نے کسی نبی کی امت کو نہیں دیا جو مصطفیٰ کی امت کو دیا ہے. مصطفیٰ کی امت کو اللہ نے حد سے سوا دیا. اللہ نے حد سے سوا نبی کو عطا فرمایا. یار میری تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے. جب بات ہوتی ہے نا تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے مرتبے کو بلند و بالا کر دیا. ہر چیز آپ قرآن سے لے لیجیے. اب قرآن سے پوچھو, قرآن تو بتا میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے. قرآن سے پوچھو کہ قرآن تو بتا میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے. تو قرآن فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نوری. اللہ ارشاد فرماتا ہے, یہ تو میرے نبی نے فرمایا, اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک, اے رسول میں نے تمہارے ذکر کو بلند اور بالا کر دیا. سبحان اللہ. اب کسی کے گڑھائے سے نہیں کٹے گا. ورفعنا لک ذکرک, اے رسول میں نے تمہارے ذکر کو اتنا بلند والا کر دیا ہے کہ کسی کے گھڑائے سے نہیں گھٹنے والا. نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی نہ تیرا, اور مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ اعلیٰ تو فرماتا. تو اللہ نے اپنے رسول کو حد سے سوا دیا. حد سے سوا اس کو کہتے ہیں
اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ اللہ کے پاس انکار کا کوئی کام ہی نہیں تھا. پھر اللہ نے اس لیے تو قرآن میں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول یہ مت سمجھنا میں نے تمہیں کوثر بھی عطا کیا بانٹ دو. سبحان اللہ، کوثر کا مالک بنا دیا. تم جس کو چاہو گے وہ پلاؤ گے اور تم جس کو نہیں چاہو گے نہ پلاؤ گے. اس لیے ڈاکٹر علامہ اقبال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کو پہلے محمد سے وفا کر لی. ارے اللہ کا پھر قرآن، ارے ہر بات یار قرآن سے. اللہ پھر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اب بتائیے آپ معنی یہ ہوئے کہ ہم رسول کی اطاعت کریں اور اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے. عزیزان ملت اسلامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے حد سے سوا دیا اور اتنا دیا اتنا دیا. تو جب رسول کو کل کائنات کا مالک بنا دیا تو رسول نے سیدنا سرکار غوث اعظم کو مالک بنا دیا. مصطفیٰ نے اپنے نواسے کو مالک بنا دیا. اب جو کچھ لوگ جانتے نہیں ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم تھے کون، یہ لوگوں کو سوال ہے کہ بھئی سیدنا سرکار غوث اعظم کیا ہے، کہاں سے کون سی کیا ہے. سیدنا سرکار غوث اعظم حسنی اور حسینی ہے. سبحان اللہ. آپ کی والدہ حسینی ہے، والد حسنی حسینی ہے، اہل بیت. تو جب سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا غوث اعظم بچپنے کا عالم ہے. اور دیکھیے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قریب بلاتا ہے. سیدنا سرکار غوث اعظم نے 40 سال جنگلوں میں گزارے ہیں دوست. اللہ کی عبادت کی ہے 40 سال جنگلوں میں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 40 سال بیابان جنگلوں میں کیا کھایا ہوگا سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اپنے پیٹ کو کیسے بھرا ہوگا. کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم نے پتیاں اور گھاسوں سے اپنا پیٹ بھرا. سبحان اللہ، ہری گھاس سے، اور خدا کی عبادت میں لگے. آسوں طرح شرابور لقمے کھانے کے بعد عبادت کرتے ہیں، دھیمے شرابور ہوتے ہیں. اور سیدنا سرکار غوث اعظم نے، اور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین، جس کتاب کا نام ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں میرے نام کا چراغ جلایا جاتا ہو، جس گھر میں میرے نام کا چراغا ہوتا ہو، اس گھر کی ذمہ داری حفاظت میں لیتا ہوں. تو سیدنا سرکار جب ہم جیسے غلاموں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیں تو پھر کیا ٹھکانا ہوگا. اور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزارات کرامات ہیں سرکار سیدنا غوث اعظم. جس طریقے سے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آخری بات کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں. سردی کا موسم ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے، 7:15 7:08. سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کے عالم میں اپنے گھر کے دروازے پر تشریف رکھتے ہیں. ایک محلے کے بزرگوار گزرے. کہا عبد القادر السلام علیکم. آپ نے کہا وعلیکم السلام. پھر آپ نے دوبارہ کہا وعلیکم السلام. وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، لوٹ کر واپس آئے. غوث کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار، اے عبد القادر، میں نے آپ کو 1 مرتبہ سلام کیا، آپ نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟
سیدنا سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ جانے دو، میں نے آپ کو ایسے ہی دے دیا، مگر وہ سمجھدار تھے کہ یہ اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے کہ اس نے مجھے 2 مرتبہ ایک سلام کے 2 جواب دیے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں جس کا نانا ولی، جس کا والد ولی، جس کی ماں ولی، تو یہ ولیوں کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جانے دو، تو کہا نہیں حضور آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پوچھنا ہی چاہتے ہو تو سنو کہ میں نے 2 مرتبہ کیوں جواب دیا ہے۔ ایک جواب تو میں نے ابھی کا دیا ہے جو تم نے سلام کیا، اور دوسرا جواب میں نے جب کا دیا ہے کہ جب میں اپنی ماں کی شکم میں تھا، آپ میرے گھر کے دروازے سے گزرے تھے، آپ نے سوچ کے سلام کیا تھا کہ اگر گھر میں کوئی مرد ہوگا تو سلام کا جواب آئے گا، مگر میری ماں نے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ ایک غیر عورت کی آواز غیر مرد کے کانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، اس لیے میری ماں نے اس سلام کا جواب آپ کو نہیں دیا تھا۔ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ آج میں دنیا میں آنے کے بعد اسی سلام کا جواب تمہیں پیش کر رہا ہوں۔ یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی شان ہے دوستو۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں تشریف فرما ہے، اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہے، اور اس کنویں کا پانی آج بھی لوگ پیتے ہیں دوستو۔ سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں بغداد شریف میں جو آدمی ہوا ہے، لوگ وہاں سے پانی بھی لاتے ہیں۔ بہت خراب بیماری پھیلی، لوگ ایام ہو گیا، لوگ مرنے لگے، تو سیدنا سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرما دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہمارے مدرسے میں آ جائیں۔ سارے لوگ آپ کے مدرسے میں آ گئے اور اس کنویں کے پانی کو پیے، انشاءاللہ تعالیٰ بیماری دور ہو جائے گی۔ سارے لوگ آ گئے، بیماری دور ہونے لگی لوگوں کی۔ ایک بڑی بھی آئیں، عرض کیا حضور میں آپ کے گھر، آپ کے مدرسے میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا بسم اللہ آ جائیے، کریے۔ حضور پہلے آپ مجھے تنخواہ بتانے کتنی دیں گے؟ تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بتایا جتنی آپ چاہیں اتنی لے لیں، کرنا ہی حضور، تنخواہ ایک مقدم کر دیجیے آپ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ان کی تنخواہ مستقل کر دی، مکمل کر دی۔ رہتی نہیں رہنے کے بعد وہ بڑی بھی ایک دن پٹلیا باندھ کے جانے لگی، تو سرکار سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں مائی کیا ہوا، کیوں جا رہی ہو؟ تو حضور آپ تو میرا حساب کر دیجئے۔ میں جا رہی ہوں۔ کیوں؟ تو حضور میں یہ دیکھ رہی ہوں جب سے میں یہاں آئی ہوں آپ کے علاقے میں کوئی بیماری نہیں پڑتا، کسی کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا، چاروں طرف بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اور بیماری آنا بھی ضروری ہے کیونکہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ کے یہاں تو بیماری کسی کو ستاتی بھی نہیں، سر میں درد بھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر میں رہ کر کیا کروں گی کہ جہاں بیماریوں کا کفارہ نہ ہو؟ سیدنا سرکار غوث اعظم مسکرائے، کہا مائی تو دیکھنا ہی چاہتی ہے؟ تو آپ نے اپنی پشت پہ سے چادر کو اٹھایا تو بڑی بھی نے دیکھے کہ پورے جسم پہ آپ کے ایسے سے بڑے تھوڑے لٹک رہے تھے۔ ہمائی اس سارے بغداد کی بیماریوں کو یہ عبد القادر جھیلے بیٹھا ہوا ہے، بغداد میں بیماری نہیں آنے والی، جب تک عبد القادر یہاں موجود ہے تو بیماری نہیں آئے گی۔ ساری بیماریوں کو اپنے جسم میں سموک کے رکھا ہے عبد القادر نے۔ تو اس لیے تو قرآن کہتا ہے لوگوں کے لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں وہ مردہ نہیں ہیں۔ الا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، میرے ولیوں کو مردہ مت کہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں۔ الا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنی اپنی قبروں سے نبی کا صدقہ آج بھی دے رہے ہیں، اور ہم تو صدقے کے محتاج ہیں دوستوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث اعظم کہ آپ اگر ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑا کریں، اللہ نے جتنا دیا ہے آپ کو، جتنا آپ کے پاس مہیا ہے، پاور کا، کلو کا، آدھا کلو کا، 2 کلو 4 کلو، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، سیدنا سرکار غوث اعظم کی نذر کیجیے
ان کو دل سے یاد کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوتی نظر آئیں گی. اور آپ اتنا ہی نہیں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بار اپنی غلامی، ان کی غلامی کا پٹا تو گلے میں ڈال کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مصیبتیں بلائیں سیدنا سرکار غوث اعظم کے صدقے میں اللہ رب العزت دور عطا فرمائے گا. کیونکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ عبدالقادر، جب تک آپ کسی ولی کی پشت پر مہر نہیں لگا دو گے میں اس کو ولایت نہیں دوں گا. سبحان اللہ. اتنے قریب ہیں عبدالقادر جیلانی علی جانے ملت اسلامیہ. ہمیں چاہیے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھیں، لے کر اٹھیں اور اللہ سے التجا ہے کہ اللہ کی کائنات پروردگار عالم ہم کو، آپ کو، سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے. سارے آپ ہونے جانے سردی کا موسم